T20 کرکٹ ورلڈ کپ آسٹریلیا نے کیا اپنے نام. آسٹریلوی ٹیم اس سے پہلے 5 مرتبہ ون ڈے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت چکی ہے. 2 چیمپئنز ٹرافیز اس کے پاس ہیں, مگر اس T20 ورلڈ کپ میں آنے سے پہلے اس نے 3 ملکوں کے ساتھ سیریز ہاری تھی. نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کی بات کر رہی ہوں میں. اور ان سیریز میں آسٹریلیا کی ہار کے بعد اب اس ورلڈ کپ میں اس کی کامیابی کا سہرا کس چیز کو جاتا ہے؟ ایسی کچھ سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج لیجنڈری کرکٹ کامنٹیٹر جناب حسن جلیل صاحب. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کا. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی, آسٹریلیا جب اس سیریز میں آیا تو فیوریٹ نہیں تھا, جو کہ غیر معمولی بات ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے. آپ کے خیال میں کیا کلک کیا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سال آسٹریلیا کی پرفارمنس بہت ہی معمولی تھی, اور خیال یہی تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ میں کوئی غیر معمولی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہوگی. لیکن آسٹریلینز کے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, اٹس دا موسٹ پروفیشنل سائڈ, اور وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کھیلتے ہیں. ہر سیریز کو پلان کرتے ہیں, ہر میچ کو وہ جو ہے وہ پہلے سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ویکنیسز ہیں, کیا ہمارے پازیٹیو پوائنٹس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور وہ دوبارہ ری گروپ ہوئے اور اپنی بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ میدان میں اترے. ان کا کمبینیشن بہت اچھا تھا, باوجود اس کے کہ ان کی بالنگ, اسپن بالنگ تھوڑی سی ویک تھی, لیکن زیمپا ایک اچانک فارم میں آئے اور انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی. تو میرا خیال ہے ایز اے ٹیم ورک جو ہے وہ کامیاب رہے, اور اسی ٹیم ورک کے نتیجے میں انہیں ٹرافی حاصل ہوئی. جی, آسٹریلیا نے تو ثابت کیا کہ T20 کے فارمیٹ میں اس وقت وہ بہترین ٹیم ہے. جی ہاں. سیکنڈ بیسٹ آپ کس کو کہیں گے؟ نیوزی لینڈ کو جو فائنل تک پہنچا لیکن ہار گیا, یا پاکستان کو جو سیمی فائنل تک انڈیفیٹڈ بغیر کوئی شکست کھائے پہنچا؟ پاکستان وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ٹھیک, دیکھیے پاکستان, میں نے بہت میچز کور کیے ہیں, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کو میں نے اس انداز سے کھیلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ, تینوں شعبوں میں دے پلیڈ لائک چیمپئنس. تو پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ بیسٹ ٹیم تھی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اب پاکستان آسٹریلیا کو کھیلے گا پاکستانی سرزمین پہ, امید تو یہی کی جا رہی ہے. اب مارچ اپریل میں یہ سیریز ہوگی, وہاں پہ پھر پاکستان کی پوزیشن آپ کو اس وقت کیسی نظر آ رہی ہے؟ کیا کس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا؟ پاکستان کا اسپن ڈپارٹمنٹ بہت ویک ہے, اور میں سمجھتا ہوں سعید اجمل کے بعد آپ کو کوئی جینون اسپنر نہیں ملا ابھی تک. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی پچوں پر اسپنرز جو ہیں وہ اہم کردار ادا کریں گے. تو میرا خیال ہے ابھی سے وقت ہے کہ اس کے لیے پریپیئر کیا جائے, اور آسٹریلیا کے خلاف آپ کو چاہیے ہوں گے ایٹ لیسٹ کم از کم 2 اسپنرز, ورلڈ کلاس اسپنرز. اچھا, اب میدان میں تو بہت کچھ ہوا اس پوری سیریز کے دوران, لیکن میدان کے باہر بھی کچھ بڑی دلچسپ چیزیں ہوئی. ایک تو جو ڈریسنگ روم میں کیک مل کے کھایا پاکستان کی ٹیم نے اسکاٹ لینڈ کے ساتھ, اس کو بہت سراہا گیا. پھر جس طرح انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نے پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا, وہ بہت پسند کیا گیا. اسپورٹس مین اسپرٹ کا بڑا مظاہرہ ہوا. آج ایتھلیٹس جس ماحول میں کھیل رہے ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں آپ کی نظر میں کتنا مختلف ہے, اور کتنا پریشر اب پلیئرز کے اوپر آ چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی؟ جہاں تک اسپورٹس مین اسپرٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ورلڈ کپ تھا, جس میں تمام ہی ٹیموں کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات تھے, بڑے اچھے جیسچرز دیکھنے کو ملے, وچ از اے ویری ویری گڈ سائن فار کرکٹ. اور سوشل میڈیا کی وجہ آپ نے بات کی ہے, ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کا ایڈڈ پریشر ہے, اور وہ کوئی اچھا رول پلے نہیں کرتا, کیونکہ کھلاڑی خواہ کیونکہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ منسلک ہیں تو وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے. ہر آدمی ایکسپرٹ ہے, ہر آدمی کمنٹس دے رہا ہوتا ہے, اور اننیسریلی آپ پلیئر کو جو ہے وہ انڈر پریشر لے آتے ہیں, جو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں نکلتا. آپ کو لگتا ہے کہ فیلڈ پہ بھی اس سے پرفارمنس جو ہے متاثر ہوتی ہے پلیئرز کی؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. دیکھیے آخر وہ بھی ہیومن بینگ ہیں, اور ایک حالانکہ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو نہ ہوں, لیکن قدرتی بات ہے کہ اپنی پرفارمنس جاننے کے لیے, اپنے بارے میں تاثرات دیکھنے کے لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, اور پھر اس کا جواب بھی بعض اوقات دینا پڑتا ہے. اور بعض اوقات دیتے بھی ہم نے دیکھا, حسن علی نے بھی ٹویٹ کیا, کیونکہ ان کا ایک کیچ ڈراپ کرنے پہ, جس کو کروشل کیچ کہا جاتا ہے, بالکل اس کو ڈراپ کرنے پہ جس قسم کا رد عمل سامنے آیا. تھوڑی سی امریکن کرکٹ کی بات کرتے ہیں. جس وقت یہ T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا, اس وقت اگلے جو T20 ہے اس کے لیے کوالیفائرز بھی چل رہے تھے, اور جو امریکن ٹیم ہے اس نے فائنل سٹیج جو ہے کوالیفائرز کی, اس تک وہ پہنچ گئی ہے. کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں اس وقت امریکن کرکٹ کا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں یہ ٹیم بھی ورلڈ کپ کے لیے میدان میں اترے گی؟ یہ میرا خیال ہے بیسٹ امریکن ٹیم ہے
جو ابھی تک کسی ٹورنامنٹ کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور اگر امریکن ٹیم کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے اٹ ول گیو اے گریٹ بوسٹ ٹو کرکٹ ان امریکہ. اور بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ گراس روٹ لیول پر اگر کرکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی تو پھر امریکہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا. ایک پلس پوائنٹ اور بھی ہے کہ بہت سے فارن پلیئرز امریکہ آگے سیٹل ہو گئے ہیں، جن میں پاکستانی کھلاڑی بھی شامل ہیں. ہمارے سمیع اسلم اب باقاعدہ امریکہ کی طرف سے کھیل رہے ہیں، ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے بہت مدد ملے گی امریکہ کو، اور ڈیفینیٹلی یہ ٹیم کوالیفائی کر سکتی ہے. اور اگر کر گئی تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ امریکن کرکٹ کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوگا. بہت شکریہ. لیجنڈری کامنٹیٹر حسن جلیل ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اس تبصرے کے لیے.